ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جو صفتیں علماء حق کی آپ نے دوران درس بیان کی ہیں، کیا آج کے دور میں کچھ علماء ایسے ہیں جو ان صفتوں پر کھرے اترتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ذکر کی کہ کیا صرف علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی حق پر ہے؟ تو یہاں دو سوالوں کا ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ جو صفتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان صفتوں پر کھرے اترنے والے علماء یقیناً موجود ہیں، اور اگر موجود نہیں ہوں گے تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، قیامت تک نقصان پہنچانے والا کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ علماء حق کی صفت ہے۔ تو علماء حق کبھی کم ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے، لیکن ہر دور میں اللہ رب العالمین اپنے دین کے بارے میں حجت قائم کرنے کے لیے علماء حق کو باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے درمیان علماء حق کو تلاش کرنے کے لیے وہ محنت کریں، جستجو کریں، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں علماء حق موجود ہیں، اور ان کی جانب رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم جیسے جو دین کے خادم ہیں جو علماء کے زمرے میں تو شامل نہیں ہوتے، لیکن علماء حق تک آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے انشاءاللہ ہماری رہنمائی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ ان علماء تک پہنچنے کے لیے آپ ہم سے جڑیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں؟ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ وہی علماء حق پر ہیں جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی سچی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ اب آپ اس ضابطے کی روشنی میں علماء کو تول لیجئے کہ کون سے علماء ایسے ہیں جو قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ جو علماء اس کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں وہی علماء حق ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ جماعت اہل حدیث کے علاوہ کسی کے پاس قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو سمجھنے کے لیے کوئی تیسری کتاب ہے۔ کسی کے پاس فقہ حنفی ہے، کسی کے پاس فقہ مالکی ہے، کسی کے پاس فقہ شافعی ہے، کسی کے پاس فقہ حنبلی ہے، کسی کے پاس فقہ مالکی ہے۔ سب کے پاس اپنے اپنے اماموں کی کتابیں ہیں، ان کے اقوال پر چلنے کی سارے کے سارے بندوبست کیے گئے ہیں، لیکن علماء اہل حدیث کے پاس آپ بتائیں کون سی فقہ کی کتاب ہے؟ وہ تو قرآن و سنت کو منہج صحابہ پر سمجھتے ہیں، اور یہی ان کا دستور ہے۔ انہوں نے الگ سے کوئی کتاب مرتب نہیں کی، اور جو بھی کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں لکھی ہیں۔ لہذا آپ انصاف کے ساتھ کام لیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں، الا یہ کہ ان کے یہاں کوئی عملی کوتاہی ہو، تو عملی کوتاہی کے بقدر ہم ان علماء سے بھی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ عالم بشری تقاضے سے کوئی غلطی کر جائے تو اس کی غلطی کو غلطی کہا جائے گا۔ وہ عالم چاہے ہمارا اپنا ہو یا دوسری جماعت کا ہو، ہمارا اپنا باپ چچا ہی کیوں نہ ہو، تو بھی ہم دین کے دائرے میں یا دین کے باب میں غلطی کرنے کی بنیاد پر دین کے دفاع کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ فلاں عالم دین ہماری نظر میں بہت محبوب ہے، لیکن وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ، لیکن حق اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے، لہذا اس عالم کی فلاں بات کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ ضابطہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کا شعور عطا فرمائے۔